تو والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم یاد کر کے کہا چونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت گاہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت گاہ ہے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت گاہ ہے، تو ولادت گاہ عیسیٰ کی طرف جو ہے وہ انجیر بہت ہے اور وہاں انجیر وہاں کی مشہور ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت گاہ ہے وہاں کا زیتون بڑا مشہور ہے۔ تو اب آیت مبارکہ کا ترجمہ یا اس کی ترجمانی یہ ہوگی کہ شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، اور طور سینا سے مراد جہاں موسیٰ علیہ السلام جلوگر ہوئے وہاں موسیٰ علیہ السلام کی جلوگاہ کی قسم، اور اس کے بعد پھر کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور امن والے اس شہر کی قسم جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی۔ تو اب یہ ہوا ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، اور ولادت گاہ مصطفیٰ کی قسم۔ یہ چار قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی۔ اب چار قسمیں اٹھا کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ چار قسمیں اٹھا کر چار قسمیں اٹھائی اور پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ پتا چلا دنیا کا کوئی انسان بدصورت نہیں ہے، سب انسان خوبصورت ہے، کیونکہ جس کے حسن کو اللہ کہے احسن تقویم کہے، اب اس سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے 18,000 مخلوقات کے اندر جتنا حسن اور جتنی خوبصورتی اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی ہے اتنی خوبصورتی اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ سب سے خوبصورت اللہ کی مخلوق میں حضرت انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر انسان کے سوا انسان سے بڑھ کر اور کوئی خوبصورت جو ہے وہ مخلوق ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اسی شکل میں زمین پر بھیجتا۔ پتا چلا اللہ کے نزدیک شکل انسانی سے زیادہ اہم اور کوئی شکل نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو حالت آدمیت میں بھیجا، حالت بشریت میں بھیجا، حالت انسانیت میں بھیجا۔ اسی لیے حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں۔ تو اللہ کو اگر انسان سے زیادہ کسی کی شکل اچھی لگتی یا محبوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اسی شکل میں بھیجتا، لیکن انسانوں کی شکل میں اللہ نے محبوب کو بھیج کر بتا دیا کہ اے انسانوں تمہاری شکل سے زیادہ پیاری مجھے اور کسی کی صورت کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے انسانوں کی شکل میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ تو یہ انسان خوبصورت ہے۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو وہ بدصورت نہیں ہے، اگر کسی کی ناک چپٹی ہے تو وہ بدصورت نہیں ہے، اگر کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو وہ بدصورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس کے بارے میں کہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات اسی لیے کسی انسان کے عیب نہیں بیان کرنا چاہیے کہ اس کی آنکھ تو چھوٹی ہے، اس کی ناک تو لگتی ہے، اس کی ناک تو لمبی ہے، اس کے ہاتھ تو چھوٹے ہیں۔ اس لیے بات یہ ہے اگر آپ کی بیوی کھانا بناتی ہے، آپ کی بہن کھانا بناتی ہے، ہماری امی کھانا بناتی ہے، کوئی کھانا بنائے، آپ کھاتے کھاتے کہیں ہو یہ کھانا تو کھارا ہو گیا، یہ کھانا تو پھیکا ہو گیا، آپ برائی کس کی کر رہے ہیں؟ کھانے کی۔ غصہ کس کو آتا ہے؟ بنانے والے کو۔ ناراض کون ہوتا ہے؟ بنانے والا۔ قربان جائیں۔ تو پتا چلا جس بنی ہوئی چیز میں آپ عیب نکال رہے ہیں تو وہ اس میں عیب نہیں نکال رہے ہیں بلکہ عیب کس میں نکال رہے ہیں؟ بنانے والے میں۔ اس لیے کہ چیز کا عیب بیان کرنا بنانے والے میں عیب نکالنے کے برابر ہے۔ معاذ اللہ۔ اب بتائیں اگر کوئی یہ فلسفہ سمجھ جائے کہ چیز میں عیب نکالنا بنانے والے کو اذیت پہنچاتا ہے تو اب بتاؤ انسان کا جو عیب بیان کرے تو اس سے تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟
تکلیف کس کو ہوگی؟ بنانے والے کو. اسی لیے ہم انسان کا عیب بیان نہیں کر سکتے. یہ احترام انسانیت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زنا ہے کہ کوئی انسان کا عیب بیان مت کرو. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو خوبصورت بنایا، سب انسان خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.